اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری کہانی حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ، وہ کیسے میرے قریب آئیں، مجھ سے ملی اور مجھے ملامت کی جب میں ان کے ذکر سے غافل ہوئی۔ اچانک میں نے نماز کی جگہ کی طرف سے ایک آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہی تھی، تم فاطمہ الزہرا کا ذکر کیوں نہیں کرتی اور اپنے اعمال انہیں کیوں ہدیہ نہیں کرتی؟ ان کا ذکر کرو، اعمال کرو اور اپنی مولات فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کرو۔ میں اس خواب سے پوری ہوش و حواس کے ساتھ بیدار ہوئی اور اپنے دل میں کہا، میں نے یہ کیا کیا؟ میں آل محمد صاحب الزمان اور فاطمہ الزہرا کو کیسے بھول گئی؟ میں نے اپنے سارے اعمال شہداء کے لیے کیوں رکھ دیے اور اپنی مولات فاطمہ الزہرا، امام حسین اور صاحب الزمان کو کیوں چھوڑ دیا؟ میں اس حد تک کیسے کوتاہی کر گئی؟ صبح میں نے ایک خوبصورت اور ترتیب والا رجسٹر خریدا اور اسے مکمل طور پر اپنی روزانہ کی عبادات کے لیے مخصوص کر دیا، اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا کے نام پر۔ میں نے اس کے سر ورق پر لکھا، میرے روزانہ اعمال میری ماں فاطمہ الزہرا کے لیے۔ میں نے اپنی بیوی فاطمہ الزہرا کی زیارت کی، انہیں 100 مرتبہ صلوات والی اللہم عجل فرجہ شریف سیدہ زینب کبریٰ ہدیہ کی اور ان کے قاتلوں پر 100 مرتبہ لعنت کی، قرآنی صورتیں پڑھی، سورہ یاسین پڑھی جس کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ انہیں پسند کرتی ہیں، اور یہ معروف ذکر 100 مرتبہ پڑھا، اللہم صلی علی فاطمہ و اموہا و ابیہا و والوہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ پھر میں نے کھانا پکایا اور اس کا ثواب اپنی بیوی فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کیا۔ رات کو میں نے قصیدہ ما یا ہدیہ چلایا اور بیٹھ کر تصور کرنے لگی کہ میری بیوی فاطمہ الزہرا اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کر رہی ہیں۔ میں اتنا روئی کہ تھک کر سو گئی۔ اگلے دن میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے خود کو ایک بڑے عرس میں دیکھا۔ عرس ختم ہونے کے بعد میں نے اکیلے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک سبز راستے پر چل رہی تھی جو درختوں، پھلوں اور پانی سے بھرا ہوا تھا، اس کی خوبصورتی بیان سے باہر تھی۔ پھر میرے سامنے ایک دروازہ کھلا، اس میں سے ایک جوان لڑکی نکلی جس کا نام زہرا تھا۔ وہ سیاہ عبایا اور سیاہ حجاب میں ملبوس تھی اور کچھ دبلی پتلی تھی۔ انہوں نے محبت بھرے شفقے کے ساتھ مجھ سے کہا، تم اکیلی کیوں چلی گئیں اور مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں تمہارے لیے غمگین ہوں اور میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی۔ جیسے ہی مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہوا، میں شرم، ادب اور ہیبت سے جھک گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میرا سر عاجزی سے جھکا ہوا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، آؤ ہم ساتھ چلتے ہیں اور اب مجھے کبھی نہ چھوڑنا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، آؤ ہم ساتھ چلتے ہیں اور اب مجھے کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر ہم ساتھ چلنے لگ گئے اور میں حیا، محبت اور سکون کے عجیب امتزاج میں ڈوبی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ہم گھر پہنچ گئے۔ وہ میری مولاد، میری محبوب ماں حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ شکریہ اے میری ماں، اے فاطمہ الزہرا کہ آپ نے مجھے نہ چھوڑا، نہ مجھ سے منہ موڑا۔ عزیزان محترم، آپ سب بھی دن میں رات کو سونے سے پہلے جو بھی اذکار پڑھے تو مادر حسین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا کریں، تو آپ اپنی زندگی میں آسانی اور محسوس کیا کریں گے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے لکھے، سلام یا زہرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔